1830 کی دہائی میں امریکی حکومت نے سفید فام آبادکاروں کو بسانے کے لیے 60,000 سے زیادہ مقامی امریکی قبائل کو ریاست اوکلاہوما سے منتقل ہونے پر مجبور کیا۔ ان نئے سفید فام رہائشیوں کے ساتھ ان کے غلام بھی آئے۔ آزادی پانے کے بعد ان سیاہ فاموں نے مل کر اپنے لیے نئے شہر تعمیر کیے، جہاں انہیں ایسے لوگوں کے درمیان رہنے کا موقع ملا جو ان جیسے دکھائی دیتے تھے اور جو اس حالت زار کو سمجھتے تھے جس سے وہ فرار ہوئے تھے، جو اپنی مقامی حکومت بنانے کے نئے موقع کے لیے تیار تھے، حکمران نہیں بلکہ میئر اور منتخب عہدیداروں کی سطح پر اپنے جیسے لوگوں کے لیے یہ ایک حیرت انگیز موقع تھا۔ وہاں خود کفیل آبادیاں ترقی کی منازل طے کرتی رہیں۔ 1910 کی دہائی میں بولی ایک پھلتا پھولتا شہر تھا جہاں ہوٹلز، ڈاکٹرز، وکلاء، سکولز، کالجز اور ریسٹورانٹس تھے۔ بولی میں ان کا اپنا ایک اخبار تھا، ان کی اپنی فون کمپنی تھی، لہٰذا یہ تجارتی اور رہائشی زندگی کا جھرمٹ سا تھا۔ اس کے علاوہ زیادہ تر شہروں کے آس پاس ہزاروں فارمز بھی تھے۔ لیکن 1930 کی دہائی میں بدترین معاشی بحران نے ان سیاہ فام شہروں کو شدید متاثر کیا۔ بہت سے رہائشی روزگار کی تلاش میں دوسری جگہوں پر چلے گئے اور قصبوں کی آبادی کم ہوتی گئی۔ آج اوکلاہوما میں صرف 13 سیاہ فام قصبے باقی ہیں، جن میں سے ایک گریسن ہے۔ یہاں صرف 140 لوگ آباد ہیں۔ 90% of the individuals are retirees. یہاں 90% افراد ریٹائرڈ ہیں یا کسی قسم کی معذوری میں مبتلا ہیں اور گریسن میں اپنے گھروں کو لوٹ آئے ہیں، لہٰذا ہماری کمیونٹی کی یہی آبادی ہے۔ The population in our community. آج ایک سالانہ مویشی میلہ یہاں لوگوں کو کھینچ لاتا ہے۔ لیون اینڈرسن کو یاد ہے کہ وہ نوعمری میں یہاں کیسے اپنے ہنر کا مظاہرہ کرتے تھے۔ We didn't have a movie theater. ہمارے پاس سنیما گھر نہیں تھا، ہمارے پاس اختتام ہفتہ تفریح کے لیے کوئی ڈرائیو ان تھیٹر نہیں تھا، لیکن ہم سب گھوڑا تیار کر کے جانوروں کے باڑے تک تو جا سکتے تھے۔ شرلی بلارڈ نیرو قریب ہی سیاہ فاموں کے ایک قصبے کلر ویو میں پلی بڑی ہیں۔ There were Indians that lived around us because this is the Creek Nation. مقامی امریکی قبائل کے لوگ ہمارے آس پاس رہتے تھے، تو یہ صرف سیاہ فام شہر نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی جگہ پر کھیلتے تھے، اپنی ڈاک ایک ہی جگہ سے لیتے تھے، لیکن جب اسکول جانے کا وقت آتا تو ہم الگ الگ اسکول بسوں میں سوار ہوتے تھے۔ تاریخ کی ٹیچر شرلی بلارڈ نیرو اور ان کے شوہر ریٹائرمنٹ کے بعد کلر ویو اپنے گھر لوٹ آئے۔ I wanted to come back here. میں یہاں واپس آنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس قصبے کو ہماری ضرورت ہے اور ہمارے پاس کلیئر ویو کا اثاثہ بننے کی صلاحیت اور آگاہی تھی۔ Asset to Clearview. سیاہ فام آبادی والے ان پرانے شہروں میں بہت ساری عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں اور ویران پڑی ہیں۔ کلر ویو 1939 میں تعمیر ہونے والے ایک اسکول کے جم کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب یہ ایک کمیونٹی سینٹر ہے جس میں جنازے، خاندانی تقاریب اور دیگر تقریبات منعقد ہوتی ہیں، جن سے شہر کے لیے رقم اکٹھی کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اوکلاہوما کے سیاہ فام شہروں کو زندہ کرنا رضاکاروں کے ایک گروپ کا ہدف ہے جسے کولٹرین گروپ کہا جاتا ہے۔ If all of these buildings are gone, there's really no story. اگر یہ تمام عمارتیں ختم ہو گئیں تو واقعی یہاں کوئی قصہ کہانی نہیں رہے گی، کیونکہ اب آپ خالی زمین کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ صرف خالی جگہ کا سوچ سکتے ہیں؟ اگر یہ عمارتیں تعمیر کی جائیں تو یہ سیاہ فام آبادی والے ان تاریخی شہروں کی معیشت کو سہارا دینے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ اوکلاہوما کی تاریخ کے اس اہم حصے کو ہمیشہ کے لیے ضائع ہونے سے بچانے میں دلچسپی بڑھانے اور فنڈز جمع کرنے کی امید میں کولٹرین گروپ سیاہ فام آبادی والے ان شہروں کی سیر کراتا ہے۔ ڈورا میکارڈ کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔